آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہولوگرام آ گیا ہے کہ بندہ نہیں ہے مگر وہ بندہ وہاں دکھا دیا جاتا ہے. ٹیکنالوجی وائز بہت ساری چیزیں کم زیادہ کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں جو مسلمانوں کی مدد فرمائی, مفسرین نے لکھا کہ ایسا بھی ہوا کہ چونکہ وہ 1000 تھے, یہ 313 تھے, تو مسلمانوں کو مشرکین کم نظر آتے تھے. اچھا, تاکہ انرجی جو ہے وہ برقرار رہے, حوصلہ بڑھتا رہے. اور مشرکین کو مسلمان اللہ کی قدرت سے ڈبل نظر آتے تھے. تو ان کے حوصلے پست ہوتے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ نظارہ وہاں دکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے مسلمانوں کے لیے یہ آسانی کر دی کہ ان کو مشرکین تھے زیادہ تھوڑے نظر آتے تھے. پھر وہ جو بارش ہوئی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ خطرے میں کس کو نیند آتی ہے, مگر وہ جو آج کل کہتے ہیں نا شارٹ نیپ اگر آپ لے لیں, آج کل لوگ افطار کے بعد کچھ آدھے گھنٹے کے لیے سوتے ہیں, تراویح کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں, فریش ہو جاتے ہیں. تو اس بدر کے میدان میں بیفور وار, جنگ سے پہلے سب کا نیند آ جانا, ایک ساتھ سب پر غنودگی طاری ہونا, اور تھوڑی دیر بعد سب کا بیدار ہو کر فریش ہو جانا, اس نیند کا بھی گویا جو ہے ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے یہ بھی ایک نعمت عطا فرمائی. اور سبحان اللہ, اصحاب بدر کی تو کیا بات ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس مارکے کے بعد, ناظرین کو ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے, کیوں بدر کے مارکے کو ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹس کہا جاتا ہے اسلام کا. سب سے زیادہ اگر میں کہوں کوئی کروشل وقت تھا, اصل میں تھا یہ اشفاق بھائی کہ 313 ہی مسلمان تھے. کچھ صحابہ تھے جن کو مدینے میں چھوڑا گیا تھا, ورنہ یوں سمجھا جائے کہ پورا اسلام اور سارے مسلمان بدر کے میدان میں تھے. اور نبی کے پاک کی وہ دعا کے تاریخی الفاظ کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. اب کفار نے بھی یہ پلان کیا تھا کہ ون شاٹ, ایک ہی باری میں اسلام کو ہی ختم کر دیا جائے. تو پوری تیاری کے ساتھ ہر بڑا جرنیل, ہر بڑا بہادر مکے سے آیا تھا, اور ان کا پلان تھا کہ بدر کے میدان میں اسلام کا ایک بار صفایا ہی کر دیا جائے. یعنی یہ حق کو باطل کے درمیان ایک ایسا مارکا تھا جو ڈیسائیڈر بن گیا. اسی لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے جو روب, جو دبدبا ان پر پڑ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں, جن کی مدد کے لیے غیبی مخلوق آ جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو الحمدللہ اسلام کو غلبہ نصیب ہوا, تو بدر کا دن جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے.